السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا ہے، امید ہے سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں. ناول کا نام ہے اے عشق تیرے ہیں کھیل عجب. مصنفہ ہیں در سمن بلال. قسط نمبر 2. وہ تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے آنے والی بائک اور اس کے مخصوص ہارن نے چونکا دیا. سارا نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا. اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. سارا، ویسے آپ بہت ضدی ہیں. 2 مہینے سے آپ کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں. آخر کس طرح میں آپ کو اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی. وہ تقریباً اس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا تھا. مجھے آپ کی محبت پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں بھی آپ کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ آپ کسی اور لڑکی پر لائن ماریں. میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں. بلا وجہ مجھ پر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سارا کا لہجہ 2 ٹوک تھا. یقین کیجیے سارا، میں بھی کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہوں. باخدا جب سے آپ کو دیکھا ہے کسی کام میں دل نہیں لگتا میرا. تو میں نے آپ کے دل کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا. سنبھال کر رکھیں اپنے دل کو. سارا کو غصہ آنے لگا. اسجد بہت کم رفتار سے بائک چلاتا ہوا اس کے بالکل پیچھے پیچھے ہی آ رہا تھا. سارا کی بات پر وہ مسکرا دیا. سارا جی، میں تو کئی بار اپنے دل کو سمجھا چکا ہوں، مگر یہ کمبخت اب میری سنتا ہی کب ہے. میرے دل پر تو اب صرف آپ کی حکمرانی ہے. مجھ سے تو اب میرا دل مکمل طور پر بغاوت کر چکا ہے. سارا اب چلتے چلتے رک گئی تھی. وہ پچھلے 2 مہینے سے اس شخص کی ایسی باتیں سن رہی تھی اور وہ اس کو ایسے ہی جواب دے رہی تھی، مگر آج وہ بہت پریشان ہو گئی تھی. خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں. میرا باپ ایک شریف انسان ہے. اگر کسی نے آپ کو میرے پیچھے آتے ہوئے دیکھ لیا تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. سارا کے لہجے میں التجا تھی. وہ سڑک پر جس جگہ تھی وہاں سے اس کا گھر محض 1 گلی کے فاصلے پر تھا. وہ گھر جو بالکل خستہ حال تھا، جس میں ایک غریب اور بیمار باپ کے پاس اپنی ایمانداری، نیک نامی اور اس کی بیٹیوں کی شرافت کے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہ تھی. میں جانتا ہوں سارا، مجھے بھی آپ کی عزت اپنی محبت سے بڑھ کر عزیز ہے. صرف ایک بار کہیں بیٹھ کر میری بات سن لیں. میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں. جو لڑکی جہیز میں سوائے شرافت کے اور کوئی چیز نہ لا سکے، کیا آپ کے گھر والے ایسی لڑکی کو قبول کر لیں گے؟ سارا، مجھے اور میرے گھر والوں کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے. میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں. ان کے لیے وہ لڑکی سب سے خاص ہوگی جس سے میں محبت کرتا ہوں. اسجد کے لہجے کی سچائی اس کی باتوں میں بولتی محبت سارا کو اندر ہی اندر سرشار کرنے لگی، مگر اس کے لب خاموش تھے. ذہن کچھ سوچنے لگا تھا. اسجد بائک سے اتر کر اب اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا. وہ بھی ٹھٹک کر رک گئی تھی. سارا، کچھ تو بولیں. سارا بغیر اس کی طرف دیکھے اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگا رہی تھی. اسے اسجد کی باتیں جھوٹ نہیں لگیں. اسجد کی وارفتگی نے اسے اپنا رخ موڑنے پر مجبور کر دیا تھا. اچھا، یہی بتا دیں کہ میں اپنی امی کو آپ کے گھر کب بھیجوں؟ ابھی اس کی ضرورت نہیں. سارا نے فقط اتنا کہا اور گھر کی جانب قدم بڑھائے. مہینے کے آخری دن چل رہے تھے. گھر میں مہینے کے آخری دنوں میں نوبت فاقوں تک آ جاتی تھی. وہ اسجد کو کیا بتاتی، کیسے بتاتی؟ آپ کو نہیں، مگر مجھے تو ہے ضرورت. آپ کے بغیر میرا ایک ایک پل عذاب میں گزرتا ہے. اس کی اس بات پر سارا کو بے اختیار ہنسی آ گئی، مگر وہ ضبط کر گئی. پلیز ابھی آپ جائیں یہاں سے، مجھے دیر ہو رہی ہے. ویسے بھی آتے جاتے کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ سارا اسے ٹالتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی اور اسجد دیر تک کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. سارا جب گھر میں داخل ہوئی تو خلاف توقع زویا کو گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی. السلام علیکم. ارے زویا، ابھی آج آپ اسکول نہیں گئی؟ سارا کمرے میں آ کر اپنی چادر اتارتے ہوئے بیڈ پر لیٹی زویا سے پوچھنے لگی. وعلیکم السلام. گئی تھی یار، بس ہاف لیو لے کر واپس آ گئی. سر میں اتنا شدید درد ہوا کہ کیا بتاؤں. ساتھ میں بخار بھی لگ رہا تھا. اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سارا نے بیگ اور فائل اپنے پلنگ سے اٹھا کر الماری میں رکھے. اب کچھ بہتر ہوں. گھر آ کر پین کلر لی تھی، پھر اماں نے چائے بنا دی. اب بہتر محسوس کر رہی ہوں. ابا کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے. سارا بہن کے پاس ہی پلنگ پر بیٹھ گئی تھی. اور اماں بھی نظر نہیں آ رہی. ابا صفدر صاحب کی دکان تک گئے ہیں. گھر بیٹھ بیٹھ کر بور ہو رہے تھے. اور اماں نہا رہی ہیں. گلو گھر آیا کہ نہیں؟ سارا کے سوال پر زویا نے سرد آہ بھری. اس کے لیے یہ گھر تھوڑی ہے. وہ تو یہاں صرف سونے کے لیے آتا ہے یا اماں سے پیسے مانگنے.
اسے بگاڑنے میں سارا قصور سراسر اماں کا ہے، زویا نے اپنی رائے دی۔ ہاں مگر اب تو اماں بھی اس کی بیجا فرمائش سے اسے ڈانٹتی ہیں۔ رات کو جب وہ دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے مری جانے کے لیے اماں سے پیسے مانگ رہا تھا تو اماں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ سارا جب اسے سمجھانے اور ڈانٹنے کا وقت تھا تو اس وقت اماں گلو کو میرا اکلوتا بیٹا کہہ کر اسے بدتمیز اور خودسر بناتی رہیں۔ اب بھلا یہ ڈانٹ گلو کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ اب تو وہ ڈھیٹ ہو چکا ہے۔ زویا کے لہجے میں تکلیف تھی، دکھ تھا۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں آپی، یہ گھر کیسے چل رہا ہے؟ ابا کی معمولی پینشن اور پورا مہینہ آپ اور میں کتنی محنت سے ایک ایک پائی جوڑتے ہیں، اور پھر مہینے کے آخر میں ہمارے ہاتھ کیسے خالی رہ جاتے ہیں۔ اس گھر کا کرایہ، دودھ کا بل، بجلی کا بل، گھر کا راشن، ابا کی شوگر اور بلڈ پریشر کی دوائیاں کیسے اور کہاں سے آتی ہیں؟ گلو کو ان چیزوں سے کبھی سروکار نہیں رہا۔ بھائی تو اپنی بہنوں کو گھر کی چار دیواری کا تحفظ دے کر خود محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، قرض اٹھا کر بہنوں کی شادیاں تک کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارا بھائی ہے، دنیا کا انوکھا اور نرالا بھائی، جو ہمارا بوجھ اٹھانے کے بجائے الٹا ہم پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ وہ شدید دل گرفتہ تھی۔ ابا کی نظر کے چشمے کا نمبر بدلنے والا ہے، ہر وقت ان کے سر میں درد رہتا ہے۔ اس مہینے ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے جا سکے، ان کی نئی اینک نہیں بنوائی جا سکی۔ اماں نے ساری گرمیاں پچھلے سال کے لان کے 2 سستے سوٹوں میں گزار دیں، ہم انہیں نئے سوٹ نہیں دلا سکے۔ کیا کرے، مہنگائی نے ہم جیسوں کو دال روٹی کے چکر میں ڈال رکھا ہے۔ مہینے میں ایک بار ہمارے گھر فروٹ آتا ہے، وہ بھی جس دن ابا کو پینشن ملتی ہے۔ ہفتے بعد کہیں گوشت کی شکل دیکھنا نصیب ہوتی ہے ہمیں۔ ہمارے دکھ سکھ بانٹنے والا کوئی نہیں ہے زویا آپی۔ سارا حد سے زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ پلنگ پر لیٹی زویا کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے اور تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ مناب نے ایک بڑے برتن میں 8 کپ پانی میں چکن بریسٹ کے 3-4 قدرے بڑے پیس ڈال کر انہیں ابلنے کے لیے چولہے پر چڑھایا اور کچن کے کیبنٹ کھول کر دیکھنے لگی۔ ان میں کچن سے متعلق ہر چیز رکھی ہوئی دیکھ کر مناب مسکرا دی۔ لگتا ہے چھوٹو بڑا سگڑ ہو گیا ہے۔ اس نے کارن فلاور کا ڈبہ نکال کر شیلف پر رکھا اور فریج سے 2 انڈے اور سویٹ کارن کا ڈبہ نکال کر شیلف پر رکھنے کے بعد خود کوکنگ گلوز چڑھا کر پانی میں ابلتے چکن کو کانٹے کی مدد سے چیک کرنے لگی۔ گوشت ابھی ٹھیک سے گلا نہیں تھا۔ مناب نے برتن کے اوپر دوبارہ ڈھکن رکھا اور گلوز اتارنے کے بعد پیالی میں انڈے توڑ کر پھینٹنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ چکن کارن سوپ تیار کر چکی تھی۔ اس دوران اس نے سنک میں رکھے برتن بھی دھو ڈالے تھے۔ اب وہ ڈسٹر کی مدد سے کچن کی شیلف صاف کر رہی تھی جب اسے اقسم کے کمرے سے ہلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ مناب نے جلدی سے ڈسٹر مقررہ جگہ پر رکھا اور ہاتھ دھو کر اقسم کے کمرے میں آ گئی۔ اقسم کروٹ بدل کر سائڈ ٹیبل پر پڑی پانی کی بوتل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اس کے پکڑنے کی کوشش میں نیچے کارپیٹ پر گر گئی تھی۔ مناب تقریباً دوڑ کر اقسم کے قریب آئی تھی۔ چھوٹو، پانی چاہیے تمہیں؟ مناب کو اپنے سامنے اور اتنے قریب کھڑے فکر مند ہوتا دیکھ کر اقسم کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ وہ مناب کو دیکھتے ہوئے جیسے خود سے بڑبڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ خواب نہیں ہے چھوٹو، میں تمہارے پاس ہوں، مناب اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس نے اس کا ماتھا چیک کیا۔ تھینکس گاڈ، تمہارا بخار پہلے سے کم ہو گیا، مناب نے اسے تسلی دی۔ آپ آ گئی ہیں، اب میں یقیناً ٹھیک ہو جاؤں گا، اقسم نے مسکرانے کی کوشش کی تھی۔ جب میں آئی تھی تو تمہیں بہت تیز بخار تھا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ میں بیمار ہوں؟ مجھے مومانی نے بتایا تھا، وہ بہت پریشان ہو رہی تھیں تمہارے لیے۔ اقسم کا جی چاہا کہ وہ اس سے پوچھے، کیا آپ میرے لیے پریشان ہوئی تھیں؟ مگر وہ صرف سوچ کر رہ گیا تھا، پوچھ نہیں پایا تھا۔ مناب اس سے عمر میں 4 سال بڑی تھی۔ وہ 23 سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا، جبکہ وہ 27 سال کی ایک میچور لڑکی۔ لڑکیاں تو ویسے بھی 18-20 سال میں ہی میچور ہو جاتی ہیں۔ مناب نے اسے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی کی طرح ڈیل کیا تھا اور وہ بھی اپنے دل کی ہر بات صرف مناب سے ہی شیئر کیا کرتا تھا۔ اگر اسے گھر میں کسی شرارت پر ڈانٹ پڑ جایا کرتی تو وہ ناراض ہو کر ساجدہ پھپھو کے گھر ڈیرے جما لیتا۔ وجہ وہاں جانے کی صرف مناب ہوا کرتی تھی۔ اشال کی اس سے لڑائی ہوتی تو وہ شکایتوں کے انبار لے کر مناب کے پاس ہی آیا کرتا تھا۔ وہ اپنے دل کی تمام باتیں حتیٰ کہ اپنے اسکول کالج کے دور میں گرل فرینڈز کی باتیں تک مناب سے شیئر کرتا تھا۔ بس ایک بات ایسی تھی جو وہ مناب سے کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہیں پاتا تھا۔ بھوک لگی ہے چھوٹو؟ مناب کے سوال پر وہ صرف اس بات پہ سر ہلا کر رہ گیا۔
मुनाब उठकर किचन में आ गई थी। उसने एक बाउल में सूप निकाला, सूप का चम्मच, नैपकिन, पानी का गिलास और सॉस वगैरह सब चीज़ें ट्रे में रखीं और अक्सम के कमरे में चली आई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और ख़ुद अक्सम के पास बैठकर बोली, चलो छोटू, शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह हिम्मत करो और थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। मुनाब ने उसे कंधों से पकड़कर उठने में मदद दी। 3 दिन की शदीद बुखार ने अक्सम को शदीद नकाहत में मुब्तला कर दिया था। मुनाब ने दूसरे हाथ से उसके पीछे तकिए सेट किए। अक्सम को उसके कपड़ों से उठने वाली दिलफरेब महक ने एक बार फिर उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। उसके स्याह सिल्की बाल दोनों कंधों पर बिखरे हुए थे। बड़ी बड़ी स्याह आंखों पर लंबी और खमीदा पलकों ने उसकी आंखों को मजीद खूबसूरती बख्श रखी थी। गुलाबी माइल सफ़ेदी ने चेहरे को ताजगी बख्शी हुई थी। गुलाबी होंठ और निचले होंठ की दाएं जानिब ठोड़ी के ऊपर एक छोटा सा स्याह तिल उसके मुस्कुराते होंठों के साथ उसे मजीद खूबसूरत बना देता था। वो उसे देखते देखते मबहूत हो जाता। वली को अगर उससे पहली नज़र में मोहब्बत हुई थी तो उसे होनी भी चाहिए थी। उसमें कशिश ही कुछ ऐसी थी। और फिर वो फितरतन इतनी अच्छी थी कि हर किसी को अपना गर्विदा बना लेती थी। अक्सम बेड की पुश्त से टेक लगाकर बैठ चुका था। मुनाब भी ट्रे उठाकर उसके सामने बैठ गई थी। उसने नैपकिन अक्सम के आगे फैलाया। मेरा हलक थोड़ा खुश्क हो रहा है, थोड़ा सा पानी पिला दें। मुनाब ने पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। चंद घूंट पीने के बाद उसने गिलास हटा दिया। अब मुनाब सूप का बाउल लेकर उसके सामने बैठी, किसी बच्चे की तरह उसे सूप पिलाने लगी। मेरा फेवरेट सूप, और वो भी इतने मज़े का, सिर्फ आप ही बना सकती हैं। अक्सम तारीफ़ किए बगैर ना रह सका। तुम्हारी पसंदीदा चीज़ों की लिस्ट हमेशा मुझे याद रहती है छोटू। मैंने तुम्हारे लिए वैसे भी इतनी मेहनत और प्यार से बनाया है, मज़े का क्यों ना बनता। प्लीज़ आप मुझे छोटू ना कहा करें, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि अब आपका छोटू 6 फुट 2 इंच लंबा हो चुका है। उसकी आवाज़ धीमी थी और वो धीरे से दिल की बात कह गया था। मुनाब उसकी बात पर मुस्कुराई। जिस दिन तुम मुझे आप ही कहना शुरू करोगे, मैं तुम्हें छोटू कहना छोड़ दूंगी। मुनाब मुस्कुराई। आप कहीं से मेरी आपी नहीं दिखती तो मैं आपको भला कैसे आपी कहूँ, वो कदरे झंझलाया। बस बात तो फिर वहीं आ गई ना। देखने में चाहे तुम्हारी आपी ना भी लगूं, हूँ तो तुम्हारी आपी ही ना। कद में तुम चाहे जितने भी लंबे हो जाओ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो तुम छोटे भाइयों जैसे हो और हमेशा मेरे लिए छोटू ही रहोगे। अब उसकी बात पर अक्सम कुछ नहीं बोला था, बोलने के लिए कुछ था भी नहीं। उसकी भूख एकदम ख़त्म हो गई थी, दिल जैसे बुझ गया था। मुनाब ने सूप से भरा चम्मच उसके लबों से लगाया तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। बस और नहीं। अरे थोड़ा सा तो पियो ना, तुम्हारा फेवरेट सूप है ये, और वैसे भी तुम्हें ज़रूरत है इसकी। मुनाब ने इसरार किया। मेरी फेवरेट तो आप भी हैं, मेरी ज़रूरत तो आप भी हैं। अक्सम ने दिल ही दिल में सोचा। कभी कभी वक्त इंसान की पसंद और ज़रूरत को यकदम बदल के रख देता है। वो पिछले कई महीनों से बहुत सी बातों को दिल ही दिल में सोचता रहता था, मगर उनको इजहार का पैरहन ना दे पाता। बस दिल की बातें सिर्फ दिल ही में कर लिया करता था। प्लीज़ और नहीं, इस वक्त बस इतना ही। अक्सम के इनकार करने पर मुनाब बाउल ट्रे में रखकर किचन में आ गई। सूप फ्रिज में रखने के बाद वो दोबारा कमरे में आई तो वो लेटा छत को घूर रहा था। क्या सोच रहे हो छोटू? आपके बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? मुनाब को हैरत हुई। यही कि आप बहुत अच्छी हैं। मेरी बीमारी का सुनकर फ़ौरन मेरे पास चली आई। हाँ, अच्छी तो मैं वाकई हूँ, और तुम्हें पता है तुम्हारे पास यहाँ आने के लिए मैंने अपने खूबसूरत वीकेंड की कुर्बानी दी है। कैसी कुर्बानी? अक्सम हैरान हुआ। कल वली अमेरिका से अपनी जरी आपा के साथ 2-4 दिन के लिए इंग्लैंड आ रहा था। वो बहन भाई वीकेंड मेरे साथ गुजारना चाहते थे। वली के जिक्र पर अक्सम के दिल में एक अजीब सा दर्द जाग उठा। जब मुझे मुमानी ने तुम्हारी तबीयत का बताया और मुझे तुम्हारे पास यहाँ आने को कहा तो मैंने वली को यहाँ आने से रोक दिया, उससे एक्सक्यूज़ कर लिया। मुनाब के लहजे में अफसोस था। वली भाई को गुस्सा तो आया होगा इस बात पर। हाँ, एकदम से उसका मूड ऑफ हो गया था, लेकिन फिर मैंने उसे प्यार से समझाया तो वो समझ गया। मुनाब साइड टेबल से मेडिसिन उठाकर निकालने लगी। ही इज़ अ वंडरफुल मैन। मुनाब ने उसकी तारीफ़ की। काश काश मैं भी समझ जाऊं कि आप मेरे लिए नहीं बनी हैं। अक्सम ने दुख और ताज्जुब से उसे देखते हुए सोचा। उठो अक्सम, शाबाश, ये मेडिसिन खा लो। मुनाब ने अपनी हथेली पर रखी मेडिसिन उसकी जानिब बढ़ाई। वो अक्सम का नाम बहुत कम लिया करती थी, मगर जब भी लेती थी अक्सम को बहुत खुशी होती। अक्सम ने लहजा भर उसे देखा। वो इतनी दुबली पतली सी थी, उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी, उसके मिजाज में इतनी सादगी थी कि वो अक्सम की एज फेलो ही लगती थी। मगर इन सब चीज़ों के अलावा एक मंगनी शुदा लड़की थी और अपने मंगेतर वली से
بہت محبت کرتی تھی۔ عنقریب ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ اکثم نے آہستہ سے اٹھ کر دوائی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ میڈیسن کھانے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ گیا تھا۔ میں اب بہتر فیل کر رہا ہوں، پلیز اب آپ بھی سو جائیں۔ چھوٹو تم میری فکر مت کرو، میں سو جاؤں گی، مناب نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ ایکسٹرا کمبل الماری کے نچلے کیبن میں پڑا ہے، آپ اپنے لیے نکال لیں، اکثم نے اطلاع دی۔ اوکے ڈونٹ وری، میں لے لیتی ہوں۔ مناب نے اس کی الماری کے نچلے کیبن سے کمبل نکال لیا۔ اوکے چھوٹو، میں باہر لاؤنج میں سو رہی ہوں، تمہیں رات میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے سیل پر کال کر لینا۔ مناب کمبل اٹھا کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔ ویسے مجھے بہت افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کا ویکینڈ خراب ہوا۔ اچھا اب بکو مت، بچپن سے لے کر آج تک اپنی ہر بات تم مجھ سے دھونس جما کر منواتے رہے ہو، اب ان فارمیلٹیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ مناب نے مصنوعی غصے سے اسے ڈانٹا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں، بچپن میں آپ سے اپنی ہر بات منوا لیا کرتا تھا، بس ایک بات نہیں منوا سکا، آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکا۔ اکثم نے دل میں سوچا، شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اینی وے آپ جا کر آرام کریں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اوکے گڈ نائٹ۔ مناب نے مسکرا کر اسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد اکثم کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کمرے کی تمام چیزیں کلرڈ سے بلیک اینڈ وائٹ ہو گئی ہوں۔ اکثم کی زندگی میں روز بروز لفظ کاش کے اضافے ہو رہے تھے، اور وہ اکثر سوچا کرتا تھا کہ محبت کی گاڑی ہمیشہ ایک غلط راستے پر کیوں گامزن ہو جاتی ہے، یہ ہمیشہ غلط راستے کا ہی انتخاب کیوں کرتی ہے، جہاں بعض اوقات جگہ جگہ اس کو سگنل توڑنا پڑتے ہیں، جہاں کبھی اس گاڑی کے چالان ہوتے ہیں، کبھی اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم، اور کبھی اس کی بریکس فیل ہو جاتی ہیں، اور پھر بالآخر یہ گاڑی علاقہ ممنوعہ میں جا گھستی ہے اور کتنی تباہی مچاتی ہے، کتنے رولز توڑتی ہے، یہ آنے والا وقت بتاتا ہے۔ اکثم کی محبت کی گاڑی بھی شاید اسی ایریا میں داخل ہونے والی تھی۔ اکثم نے کروٹ بدلی، ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں اس نے گلاس خالی کر دیا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا جب نور منزل کے تمام افراد ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ میں مصروف تھے۔ بٹلر اور پینو سب کو ناشتہ سرو کر رہے تھے۔ پینو جا کر دیکھو زارون ابھی تک ڈائننگ روم میں کیوں نہیں آیا، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سمیرہ بیگم نے براؤن بریڈ پہ ڈائٹ جیم لگاتے ہوئے پینو کو مخاطب کیا، جو نور بیگم کو ایک باؤل میں کارن فلیکس ڈال کر دے رہی تھی۔ چھوٹی بیگم جی، چھوٹے صاحب تو کافی دیر سے اس بھاگنے والی مشین پر چڑھ کر تیز تیز بھاگ رہے ہیں۔ پینو کی اطلاع پہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام افراد مسکرا اٹھے۔ پینو وہ بھاگنے والی مشین نہیں ہے، اسے ٹریڈ مل کہتے ہیں، انایا نے اسے سمجھایا۔ ہاں جی وہی۔ پینو نے گرم دودھ نور بیگم کے سامنے رکھا۔ ہیلو ایوری باڈی۔ اسی دوران ٹریک سوٹ میں ملبوس زارون ڈائننگ روم میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر انایا کی آنکھیں چمک اٹھیں اور لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ زارون انایا کے ساتھ خالی چیئر دیکھ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ زارون بھائی، میرے برابر بھی ایک چیئر خالی تھی، ادھر آ جاتے۔ اشال کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ کیوں بھائی، میں کیوں ادھر بیٹھوں؟ اپنے ساتھ تم اپنے ان کو بٹھانا، میں ادھر اپنی ان کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں۔ زارون کی بات پر اشال کے ساتھ ساتھ سب مسکرا دیے۔ اللہ میرے دونوں بچوں کی جوڑی سلامت رکھے، نور بیگم نے زارون اور انایا کو خوش دیکھ کر دعا دی۔ آمین۔ اماں، آپ کی دعاؤں نے ہی نور منزل کو ایک مکمل گھر بنا رکھا ہے، سمیرہ بیگم نے احتراماً نور بیگم کو دیکھتے ہوئے اعتراف کیا۔ جی اماں، سمیرہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، آج کل کے دور میں ایسا سکون، ایسی راحت گھروں میں کہاں دیکھنے کو ملتی ہے جو ہمارے گھر کو نصیب ہے۔ برابر والی چیئر پر بیٹھے داؤد چودھری نے عقیدت سے اپنی اماں کو دیکھتے ہوئے کہا، جیتے رہو میرے بچوں، میں اپنے پروردگار کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، جس نے مجھے اتنی نیک فرما بردار اولاد اور پیار، عزت اور احترام کرنے والے پوتے پوتیاں، نواسے نواسی عطا کیے۔ تشکر سے نور بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ کم آن دادو، آپ پلیز روئیں تو نہیں۔ زارون نے انرجی ڈرنک کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ میرے بچے، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، نور بیگم مسکرا دیں۔ اسلم، میرے لیے کافی بناؤ، داؤد چودھری نے مؤدبانہ انداز میں کھڑے بٹلر کو مخاطب کیا۔ جی صاحب، وہ حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ ایشو اب بس بھی کرو، تم نان سٹاپ کھا رہی ہو، انایا نے اسے تیسرا سلائس اٹھاتے دیکھ کر ڈانٹا۔ کیا ہے یار، خود تو سارا سال تم ڈائٹ پر رہتی ہو، کم از کم میرے کھانے پینے پر تو نظر نہ رکھا کرو، اشال نے برا منایا۔ بھائی کوئی میری ایشو کو کھانے پینے سے نہ روکے، داؤد چودھری مسکرائے۔ بڑے پاپا دیکھے تو کتنی موٹی ہو رہی ہے، انایا نے دہائی دی۔ کہاں موٹی ہو رہی ہوں،
میرا ویٹ جسٹ 53 kg ہی تو ہے۔ تو 53 کون سا کم ہے؟ تمہارا ویٹ جسٹ 50 ہونا چاہیے۔ انایا نے اسے گھورا۔ انایا خود ایک ویٹ کانشیس لڑکی تھی۔ چیز آملیٹ اشال کا فیورٹ آملیٹ تھا۔ وہ جب بھی بنتا اشال بڑی رغبت سے کھایا کرتی تھی۔ اشال ویسے بھی کھانے پینے کی شوقین تھی، اسے بھوک بھی بہت لگتی تھی۔ جس نے مجھے پسند کرنا ہوگا وہ مجھے ایسے ہی کر لے گا، اس لیے میں کیوں کسی مریض کی طرح ابلی ہوئی سبزیاں کھاؤں؟ اشال نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے ایشو تمہارے بارے میں عمر بھائی بالکل ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ تم MBBS ہو۔ بالکل سٹوپڈ لگتی ہو، شکل سے بھی عقل سے بھی۔ MBBS تو میں نے صرف مما اور بابا کی خواہش پوری کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگر میرے پاس چوائس ہوتی تو میں مر کر بھی کم از کم ڈاکٹر کبھی نہ بنتی۔ اشال کا موڈ ہنوز خراب تھا۔ دونوں بہنوں کی نوک جھونک سے سبھی محظوظ ہو رہے تھے۔ ارے ہاں، عمر کے ذکر سے یاد آیا۔ ایشو بیٹا، تمہارا ہاؤس جاب مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے عمر سے تمہارے لیے بات کی تھی۔ تم کچھ عرصہ عمر کے ہسپتال میں اس کے ساتھ پریکٹس کر لو۔ ویسے بھی تمہیں مستقبل میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہی تو بننا ہے۔ اس حساب سے تمہیں عمر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ داؤد چودھری کی بات پر اشال کی بھوک ختم ہو گئی اور منہ پر 12 بج گئے تھے۔ اشال کے انداز پر زارون اور انایا نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ داؤد چودھری نے تو جیسے اشال کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ بڑے پاپا، آپ کے پاس اس سے بڑی سزا نہیں تھی مجھے سنانے کے لیے؟ میں عمر بھائی کے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ پریکٹس کروں؟ اشال کا لہجہ روحانسا ہو گیا تھا۔ زارون اپنے ساتھ بیٹھی انایا کو آنکھ مار کر داؤد چودھری سے مخاطب ہوا۔ پاپا، آپ نے ویسے ایشو کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ چلو اسی بہانے عمر بھائی کے ساتھ رہ کر ان کی ڈانٹ سن سن کر تمہارا وزن بھی کم ہو جائے گا، تم سلم بھی ہو جاؤ گی۔ زارون کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انایا نے بھی اسے زج کیا۔ بھائی، میں نے ایسا کون سا ظلم کر دیا ہے؟ میں نے تو اشال کے برائٹ فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے عمر سے بات کی تھی۔ داؤد چودھری کافی پیتے ہوئے مسکرائے۔ بڑے پاپا، عمر بھائی کے علاوہ بھی اس شہر میں بہت سے چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، اشال نے ہنوز افسردگی سے کہا۔ مگر ایشو میری جان، عمر کا اس وقت شہر کے قابل ترین اور فیمس کنسلٹنٹ میں شمار ہوتا ہے۔ تم اس کے ساتھ ایز اے جونیئر کام کرو گی تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سمیرا بیگم نے بھی اسے پیار سے سمجھایا۔ اشال میری بچی، داؤد اور سمیرا ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عمر تمہارا پھپھوزاد بھائی ہے، آخر کسی نہ کسی ہسپتال میں کسی نہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ تو کام تم نے کرنا ہی ہے نا۔ عمر تو پھر گھر کا بچہ ہے، بہت نیک اور فرما بردار بھی۔ نور بیگم نے بھی اسے پیار سے سمجھایا۔ اور اس میں فائدہ بھی صرف تمہارا ہی ہے۔ دادو، عمر بھائی نیک ہوں، فرما بردار ہوں، قابل ہوں یا فیمس، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے تو ہمیشہ وہ ہٹلر اور ہلاکو خان ہے۔ اشال کے لہجے اور انداز پر ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام افراد ہنس دیے تھے۔ کمرے میں بیٹھ کے دونوں طرف رکھے لیمپ روشن تھے۔ وہ رات کا کوئی پچھلا پہر تھا جب ایک دم سے اسے اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اقسم نے نیم آنکھوں سے وال کلاک کو دیکھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اقسم نے خود پر لیا ہوا کمبل اتار کر ایک سائڈ پر پھینکا۔ اسے پیاس کے ساتھ گرمی بھی لگ رہی تھی۔ ایسا یقیناً اسے بخار اترنے کی وجہ سے محسوس ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر مناب کو کال کرنی چاہی، مگر پھر پرسوچ انداز میں اس نے موبائل واپس تکیے کے نیچے رکھ دیا اور بیڈ پر چت لیٹا چھت کو گھورنے لگا۔ 5-6 گھنٹے پہلے مناب کے ساتھ گزرے لمحات اس کی نظروں کے سامنے ریوائنڈ ہو رہے تھے۔ جب پیاس کی شدت زیادہ بڑھی تو وہ ہمت کر کے بیڈ سے اٹھ گیا۔ پہلے اقسم نے روم کی ہیٹنگ کم کی اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب وہ خود کو پہلے سے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ مناب لاؤنج کے صوفے پر گردن تک کمبل تانے گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ بے آواز چلتا ہوا کچن میں گیا۔ صاف اور چمکتا ہوا کچن دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر وہ دوبارہ لاؤنج میں آگیا اور احتیاط سے مناب کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھ کر پانی پینے لگا۔ اس کی نظریں سوئی ہوئی مناب پر مرکوز تھیں۔ بے اختیار اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے سیاہ بکھرے سلکی بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرے، ہیٹر کی حدت سے اس کے پنک ہوتے رخسار کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے چھوئے، اس کی ٹھوڑی کے دائیں جانب بنے سیاہ تل کو اس کے پاس اس کے بہت قریب بیٹھ کر فرصت سے دیکھتا رہے۔ اس کا ایک ہاتھ کمبل سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی بہت سی خواہشیں تھیں جو اس کے پاگل دل میں سر اٹھانے لگی تھیں۔ اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ میں اس کی انگلی پر پڑی جس میں ولی کے نام کی ڈائمنڈ رنگ جگمگا رہی تھی۔ انگوٹھی کو دیکھ کر اس کا دل بجھ گیا۔ اب مناب کے سامنے بیٹھنا اس کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ وہ شکست خوردہ سا اٹھ کر
اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دل درد سے بھر گیا۔ راہ محبت میں عجب سا ہوا ہے حال اپنا، نہ زخم نظر آتا ہے نہ درد سہا جاتا ہے۔ دل اتنا بے چین اور بے بس ہو گیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت ایک آسیب کی طرح اسے چمٹ گئی تھی۔ وہ تھک گیا تھا محبت کے عذاب کو دل پر سہتے سہتے۔ اسے لگتا جیسے وہ کسی جنگل میں جا گھسا تھا جہاں سے اسے واپسی کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ بھٹک رہا تھا۔ وہ میرا سب کچھ ہے، میرا مقدر نہیں۔ کاش وہ میرا کچھ نہ ہوتا، میرا مقدر ہوتا۔ پتہ نہیں یہ اقسم کے اندر کی بے بسی تھی، دکھ تھا یا غصہ۔ اس نے پانی کی بوتل نیچے دے ماری۔ کارپیٹ پر بوتل گرنے سے شور ضرور اٹھا تھا۔ لاؤنج میں سوئی مناب اقسم کے کمرے سے آنے والی آواز سن کر اٹھ گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنا سیل فون اٹھا کر دیکھا، اقسم کی کوئی بھی مس کال نہیں تھی۔ مناب کمبل ہٹا کر اٹھ گئی۔ اس نے جینز کے اوپر ریڈ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ قریب رکھی اپنی گرم شال اپنے گرد لپیٹی اور اقسم کے روم میں چلی آئی۔ چھوٹو آر یو اوکے؟ وہ فکر مندی سے آگے بڑھی۔ وہ اقسم کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چھوٹو تم ٹھیک ہو؟ مناب نے فکر مندی سے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں اور پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ اقسم نے نظریں چرائیں۔ نہیں تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہو۔ کیا بات ہے چھوٹو؟ کچھ بھی نہیں، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ مناب نے اس کا بخار چیک کیا۔ شکر ہے تمہارا بخار اب اتر گیا ہے۔ اقسم خاموش رہا۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ مناب کے سوال پر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اقسم بولو نا، میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ کچھ کھانا ہے تو بتاؤ، میں لا دیتی ہوں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، میں اب سوؤں گا۔ شیور؟ یس۔ اوکے ایز یو وش۔ مناب کمرے سے باہر نکل گئی اور اقسم نے اپنا بوجھل سر تکیے پر گرا لیا تھا۔ آج اتوار تھا۔ جب سارا سو کر اٹھی تو اچھا خاصا دن چڑھ آیا تھا۔ سارا بال سمیٹ کر چپل پہنے کمرے سے نکلی تو زویا نے صحن میں واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ سیما بیگم کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ ان کے قریب ہی چوکی پر بیٹھے شاکر حسین ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا اور 18-19 سال کا گلو بالوں میں تولیہ رگڑتے باہر نکلا۔ اماں ناشتہ بن گیا میرا؟ تولیہ چارپائی پر پھینک کر وہ کچن کی جانب آیا۔ بن گیا ہے، آ کر کھا لے۔ سیما بیگم کی کچن سے آواز آئی۔ آپ رہنے دیتی، میں خود مشین لگا لیتی۔ سارا اس کے قریب آئی۔ ارے کوئی بات نہیں، آج صبح میری جلدی آنکھ کھل گئی تھی، میں نے مشین لگا لی۔ دیکھو بس تھوڑے سے کپڑے رہ گئے ہیں۔ زویا نے تار پر پھیلے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ ہی میں نہا کر ابھی آئی، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کپڑے نتھارتی زویا نے بہن کو مسکرا کر دیکھا۔ سارا باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ آج پھر روٹی کے ساتھ اچار ہے، رات کا سالن نہیں بچا؟ انڈا ہی بنا دو۔ گلو نے روٹی والی چنگیری اور اچار غصے میں پرے کھسکا دیا۔ روٹی کھانی ہے تو اسی سے کھا لے، نہ سالن ہے نہ انڈا۔ سیما بیگم نے توے پر روٹی ڈالتے ہوئے اطلاع دی۔ اس گھر میں آج تک ڈھنگ کی روٹی کھانا نصیب نہیں ہوئی، مجھے نہیں کرنا ایسا بے سواد ناشتہ۔ تو لیا حلوہ پوریاں۔ کیوں کھیلتا ہے سارا دن تاش؟ کیوں کرتا ہے آوارہ گردی؟ کماتا کیوں نہیں؟ سیما بیگم کو غصہ آ گیا۔ کما لوں گا اماں، مجھے کمائی کے تانے نہ دیا کر۔ جس دن میں نے کمائی شروع کی نا، تیرا یہ رویہ نہیں رہے گا میرے ساتھ۔ تو خود مجھ سے پوچھے گی، بتا گلو میں آج تیرے لیے کیا بناؤں؟ ارے وہ دن تو آئے جس دن تو کمائی کر کے ہمیں کھلائے گا۔ سیما بیگم کا غصہ ہنوز برقرار تھا۔ ابا مجھے 1000 چاہیے، ادھار ہی دے دے، واپس کر دوں گا تجھے۔ تمہیں پتہ ہے گلو، یہ مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں۔ ان دنوں گھر کی دال روٹی چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں کہاں سے دوں 1000 روپیہ؟ شاکر صاحب کے لہجے میں بے بسی تھی، مجبوریاں چھپی ہوئی تھیں۔ بس ابا تجھ سے تو کچھ مانگنا ہی فضول ہے، 12 مہینے تو کنگال ہی رہتا ہے۔ گلو ناشتہ چھوڑ کر اب زبان درازی پر اتر آیا تھا۔ زویا اس کا انداز بدتمیزی دیکھ کر پانی کا نل بند کر کے کچن کی طرف آ گئی۔ گلو شرم کرو، یہ کس لہجے میں تم اماں اور ابا سے بات کر رہے ہو؟ تو اور کس لہجے میں بات کروں؟ جب دیکھو پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی تم لوگوں کے پاس۔ گلو کے لہجے میں نفرت تھی، بے پناہ غصہ تھا۔ تو تمہارے جوئے کھیلنے کے لیے ہم کہاں سے لائیں اتنی بڑی بڑی رقمیں؟ کوئی ٹینکیاں نہیں لگا رکھی ہم نے پیسوں کی؟ ابا کی پینشن اور ہم دونوں بہنوں کی کمائی سے جس طرح ہم خواہشوں کو مار مار کر زندگی گزار رہے ہیں، یہ صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ تم اتنے غیرت مند ہوتے تو اماں ابا کو کما کر دیتے۔ ہم سب کی زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جتنی آج ہم گزار رہے ہیں۔ زویا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تو میں کہاں سے نوٹ کما کر لاؤں؟ یہاں MBA اور ماسٹرز کرنے والے نوکریوں کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، مجھ میٹرک پاس کو کون نوکری دے گا؟
جن بیٹوں نے اپنے والدین کے لیے اور جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کے لیے کمانا ہوتا ہے نا، تو وہ تمہاری طرح کامچور، بہانے باز اور جوئے باز نہیں ہوتے۔ تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ جوان جہان ہٹا کٹا ہو کر ماں باپ کو پیسے کما کر دینے کی بجائے ان سے ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے، نالائق کہیں کا۔ زویا نے گلو کو بری طرح سے ڈانٹا۔ بس بس آپی، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں۔ تو اسکول میں بچوں کی استانی ہے، انہی کو یہ سبق پڑھایا کر۔ میری استانی بننے کی ضرورت نہیں ہے تجھے۔ گلو، میں کہہ رہا ہوں زبان سنبھال کر بات کر، یہ نہ ہو میرا ہاتھ اٹھ جائے تجھ پر۔ شاکر صاحب جو اتنی دیر سے اس کی بکواس سن کر برداشت کر رہے تھے، پھٹ پڑے۔ آج تیری بہن سارا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ تیری جگہ کوئی اور بھائی ہوتا تو نہ جانے وہ مہمانوں کی خاطر خدمت کے لیے کیا کیا لے کر آتا۔ ایک تو ہے جو ہمیں کما کر دینے کی بجائے ہم سے 24 گھنٹے چھینا جھپٹی میں مصروف رہتا ہے۔ سیما بیگم نے روٹی توے سے اتار کر چنگیری میں رکھی اور چولہا بند کرتے ہوئے گلو سے مخاطب ہوئیں۔ اماں سیدھی طرح سے مجھے کہہ دے کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں۔ میری تو ویسے بھی اس گھر میں 2 ٹکے کی عزت ہے، اور عزت ہو بھی کیسے؟ آج کل عزت صرف پیسوں والوں کی ہے۔ آج اگر میں کماؤ ہوتا، نوٹ کما کما کر تم لوگوں کو دیتا تو تم ہی لوگوں نے میرے آگے پیچھے پھرنا تھا۔ ارے چل جا، دفع ہو۔ تجھے کمانے کا اتنا شوق ہوتا تو آج تو کہیں مزدوری کر رہا ہوتا، کہیں چوکیداری کر لیتا، کسی ہوٹل میں ویٹر لگ جاتا، کسی فیکٹری میں کام کرتا، کہیں رکشہ چلا لیتا، مگر تجھے تو اپنے اس نکھٹو بہنوئی خالد کی طرح کام کرنے اور کمانے کی عادت ہی نہیں ہے۔ سیما بیگم کو آج گلو پہ کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ اماں رہنے دیں، یہ بے حس انسان ہے، اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ زویا کا غصہ بھی ابھی برقرار تھا۔ بس بہت ہو گئی میری بے عزتی، بہت دے لیے تم سب نے مجھے تانے۔ جا رہا ہوں میں اس گھر سے، اور اب اس وقت تک گھر میں نہیں آؤں گا جب تک میری جیب بھی نوٹوں سے بھر نہیں جاتی۔ گلو غصے میں بکتا جھکتا دھڑ سے دروازہ پٹک کر باہر نکل گیا تھا۔ کچن میں موجود تینوں نفوس خاموش ہو چکے تھے، ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی اندر کی خاموشی لبوں کو ایسے ہی سی دیتی ہے، اور پھر وہ خاموشی ایک نہ نظر آنے والے دکھ کا روپ دھار کر اندر ہی اندر انسان کو کاٹنے لگتی ہے، مارنے لگتی ہے، دیمک کی طرح کھانے لگتی ہے۔ سارا باتھ روم سے نکلتے ہوئے سوچ رہی تھی، جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا ایسا کوئی دن نہیں گزرتا تھا جس دن ان کے گھر میں لڑائی نہ ہوتی ہو۔ پہلے ہمیشہ گھر میں لڑائی سیما بیگم کی وجہ سے ہوا کرتی تھی، اب سیما بیگم کے ساتھ گلو بھی شامل ہو گیا تھا۔ اقسم کی صبح جب آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ شدید بھوک کے احساس نے جلد ہی اسے بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاور لینے کے بعد وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس باہر نکلا تو خود کو فریش محسوس کر رہا تھا۔ مناب رات والے حلیے میں بغیر کسی شال یا مفلر کے ویکیوم کلینر سے لاؤنج صاف کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کو اونچی سی پونی میں جکڑ رکھا تھا، اپنی شرٹ کے بازو اس نے فولڈ کر کے کوہنیوں تک چڑھا رکھے تھے، اور وہ پورے انہماک سے گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ اقسم اسے ماسیوں والے حلیے میں دیکھ کر بے اختیار مسکرایا۔ وہ لابی سے لاؤنج میں آیا۔ گڈ مارننگ۔ ویری گڈ مارننگ۔ مناب نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ چھوٹو، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر فیل کر رہا ہوں، اقسم صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ شکر خدا کا اب تم بہتر ہو۔ صبح ممانی کی کال آئی تھی، وہ تمہارا بہت پوچھ رہی تھی۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ اب چھوٹو کے لیے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس کے پاس ہوں۔ مناب نے ویکیوم کلینر رکھنے کے بعد صوفے سے اپنی شال اٹھا کر کندھے پر ڈالی۔ ماما تو بس خوامخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں۔ ماں کی محبت ہوتی ہی بڑی عجیب ہے چھوٹو، نہ سمجھ میں آنے والی۔ اینی وے، میں نے تمہارے لیے پاستا بنایا ہے اور رات والا سوپ بھی رکھا ہے۔ یہ بتاؤ ناشتے میں کیا لوگے؟ پاستا میں لنچ میں لوں گا، ابھی مجھے گرم دودھ میں کارن فلیکس لا دیں۔ اوکے، میں ابھی لائی۔ مناب کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اقسم نے ریموٹ اٹھا کر LED آن کی۔ تھوڑی دیر کے بعد مناب اسے سرو کر رہی تھی۔ تھینکس۔ اقسم نے دھیرے سے شکریہ ادا کیا۔ مجھے تمہارے تھینکس کی ضرورت نہیں ہے، اپنا تھینکس اپنے پاس رکھو۔ مناب خوشگوار موڈ میں قریب ہی سنگل صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ کیا میں اکیلے ناشتہ کروں گا؟ ایکچولی میں ناشتہ کر چکی ہوں، اب ایسا ہے کہ تم ناشتہ کرو، میں شاور لے لوں، بعد میں مل کر کافی پئیں گے۔ مناب نے اپنے بیگ سے سوٹ اور ٹاول نکالا۔ اقسم کارن فلیکس کھاتے ہوئے چینل سرچنگ کر رہا تھا۔ مناب اقسم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کارن فلیکس کھانے کے بعد اقسم نے برتن کچن کی شیلف پر رکھے اور کچن کی صفائی دیکھ کر مسکرا دیا۔ ہر چیز اپنے ٹھکانے پر بڑے طریقے سے رکھی ہوئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل بھی صاف کی گئی تھی اور یقیناً کچن کا فرش بھی صاف کیا گیا تھا۔ وہ تھی بھی بہت صفائی پسند۔ اقسم کی دونوں کزنز اشال اور عنایا نے کبھی کچن میں جھانکنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور مناب اپنی ماں ساجدہ بیگم کی طرح ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود
گھر گھر ہستی میں بہت دلچسپی رکھتی تھی۔ مناب نے ایک ہی دن میں اس کے اپارٹمنٹ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ یکدم اسے ولی سے حسد محسوس ہونے لگا تھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کا خوش نصیب مرد تھا جسے مناب جیسی لڑکی کا ساتھ ملنے والا تھا۔ انہی سوچوں میں گم وہ دوبارہ لاؤنج میں بیٹھا غائب دماغی سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے میڈیسن نہیں کھائی تھی۔ اقسم اٹھ کر اپنے روم کی طرف آ گیا اور بند دروازے کو ناک کرنے لگا۔ یس کم ان، مناب کی آواز سن کر وہ اندر آ گیا تھا۔ مناب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو ہیئر ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ اس نے بلیک ٹائٹس پر لانگ کشمیری شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے اوپر مناب نے بلیک کلر کا لانگ اپر پہن رکھا تھا۔ وہ میں میڈیسن لینے آیا تھا۔ اقسم نظریں چرا کر سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا اور میڈیسن اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناب بھی کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی تھی۔ اس کے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اشال اور انایا نے بالوں کو ڈائی کروانے کے ساتھ ساتھ ہیئر ریبانڈنگ بھی کروا رکھی تھی۔ وہ دونوں باقاعدگی سے پارلر جایا کرتی تھی، مگر وہ ان تمام خرافات سے ہمیشہ دور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ملاحت تھی۔ شاید یہ اس کے اندر کی خوبصورتی تھی جو اس کی ظاہری شخصیت میں بھی نظر آتی تھی۔ مناب کافی بنا رہی تھی اور وہ ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑے کھڑا تھا۔ تم نے میڈیسن کھائی؟ تم ریسٹ کرو، زیادہ چلو پھرو نہیں، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ اقسم خاموشی سے لاؤنج میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مناب کافی کے مگ اور ڈرائی فروٹ کی پلیٹ لیے لاؤنج میں آ گئی۔ مناب نے اس کی جانب کافی بڑھائی اور اس کے قریب ہی سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ چھوٹو تم نے ڈرنک کب سے شروع کر دی؟ مناب نے اس کے کمرے میں اس ممنوعہ مشروب کی بوتل دیکھ لی تھی۔ اب وہ نہایت سنجیدگی سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ گو کہ ان کی ہائی کلاس اور یہاں کے ماحول میں یہ سب ایک عام سی بات تھی، مگر وہ جانتی تھی اقسم نے کبھی اس چیز کو نہیں چھوا، ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر اب بوتل دیکھ کر ازحد حیرت ہوئی تھی۔ اقسم اس غیر متوقع سوال پر گڑبڑا گیا تھا اور اب نظریں چرانے لگا تھا۔ چھوٹو میں کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، کب سے پی رہے ہو؟ جب سے آپ سے محبت ہوئی ہے، وہ باوجود کوشش کے کہہ نہیں پایا۔ تقریباً 1.5-2 سال سے، مگر میں ریگولر نہیں پیتا، بس کبھی کبھار، اس نے شرمندہ لہجے میں جواب دیا۔ تمہیں نفرت تھی ان چیزوں سے، پھر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ تم پینے پر مجبور ہو گئے؟ وہ کافی کے سپ لے رہی تھی مگر اس کا انداز اسی طرح سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ زیادہ نہیں پیتا، بس ایسے ہی کبھی کبھار پی لیتا ہوں، اقسم نے نظریں نیچی کرتے ہوئے اعتراف کیا۔ ویسے چھوٹو میں جب سے انگلینڈ آئی ہوں تم سے مسلسل رابطے میں رہنے کی وجہ سے میں نے محسوس کیا ہے تم اب پہلے جیسے اقسم نہیں رہے، کچھ بدل سے گئے ہو۔ اس کا انداز اب تفتیشی افسر جیسا تھا۔ وقت کے ساتھ انسان بدل جاتا ہے، ساری زندگی بندہ ایک جیسا تھوڑی رہتا ہے۔ ہاں وقت انسان کو بدل دیتا ہے، مگر تمہاری عمر کے لڑکوں کو اتنی جلدی نہیں بدلتا۔ 23-24 سال کے لڑکوں کی بہت سی گرل فرینڈز ہوتی ہیں، بہت سی نیٹ فرینڈز ہوتی ہیں۔ تمہیں یاد ہے چھوٹو، پاکستان میں تمہاری کتنی گرل فرینڈز ہوا کرتی تھی جنہیں پٹانے کے طریقے تم مجھ سے پوچھنے آیا کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ مجھے ایسی باتوں پر ڈانٹا کرتی تھی۔ اقسم مسکرایا۔ اور ان دنوں میری ڈانٹ کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ مناب نے ہنستے ہوئے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھا۔ ہاں مگر ان سب کو میں پاکستان چھوڑ آیا تھا۔ یہاں میری فرینڈز ضرور ہیں مگر گرل فرینڈ کوئی نہیں۔ امپاسبل۔ لڑکیاں تم پر مرا کرتی تھیں اور یقیناً اب بھی فدا ہوتی ہوں گی۔ بلیو می، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ اقسم مسکرایا۔ جھوٹ، جھوٹ اور بالکل جھوٹ۔ اپنے ملک میں اتنی رنگین لائف گزارنے والا انگلینڈ جیسے ملک میں اتنی بورنگ لائف کیسے گزار سکتا ہے؟ اب تو ہمارا ملک بھی بہت ایڈوانس ہو چکا ہے۔ تمہیں یاد ہے پی سی میں سیٹرڈے نائٹ اسپیشل تم نے کبھی مس نہیں کی تھی؟ ہاں یاد ہے مجھے، اس نے کافی کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے مسکرا کر اعتراف کیا۔ اگر پرانی باتیں یاد ہے تو نئی باتیں کیوں بھول رہے ہو؟ کیا مطلب؟ تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، تم نے ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں دیا۔ کچھ باتوں کے جواب نہیں مانگا کرتے، مگر کچھ باتوں کا جواب لینا ضروری ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں غیر ضروری بھی تو ہوتی ہیں، مگر وہ زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ آپ بھی میری زندگی میں اسے غیر ضروری چیز ہی سمجھ لیں، بس یہ شامل ہو گئی ہے میری زندگی میں۔ غیر ضروری چیزوں کو ضروری سمجھ لینا بھی تو اچھی بات نہیں نا؟ اب کہ اقسم اس بات کے جواب میں خاموش رہا تھا۔ چھوڑ نہیں سکتے تم اس حرام چیز کو؟ کس کے لیے چھوڑوں؟ جس کے لیے پینی شروع کی ہے۔ مناب کی بات پر وہ کتنے ہی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر دہائی دینے لگا تھا۔ اسی اثنا میں مناب کے موبائل کی بیپ بجی۔ مناب نے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور اسکرین پر جگمگانے والا نمبر دیکھ کر اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ جاگ اٹھی تھی۔
ایکسکیوز می، ولی کی کال ہے۔ مناب معذرت کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے اقسم کو یوں لگا تھا جیسے وہ بھرے مجمع میں اکیلا ہو گیا ہو۔ اس عشق نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، روز اسے بے بس کر کے ذلیل و خوار کرتا تھا۔ کبھی اس کی حالت پر روتا، کبھی اس کی مجبوریوں پر ہنستا، کبھی اسے دلاسے دیتا اور کبھی اس کی حالت پر افسوس کرتا، کبھی اس کا دشمن بن کر اسے ذلیل و خوار کرتا اور کبھی ایک دوست بن کر اس سے ہمدردی کرتا۔ وہ اس پینڈولم میں پھنس کر رہ گیا تھا، کہیں کوئی راہ فرار نظر نہ آتی۔ وہ مناب پر مرتا تھا، اس کے لیے دل میں جو عشق کی آگ بھڑک رہی تھی رفتہ رفتہ اقسم کو جلانے لگی تھی۔ عنایا جب سو کر اٹھی تو شام اپنے پنکھ پھیلائے سورج کی کرنوں کو اپنی گود میں چھپا رہی تھی۔ اشال اپنی بچپن کی فرینڈ الینا کی طرف گئی ہوئی تھی۔ سمیرہ بیگم کا بھی سوشل سرکل خاصا وسیع تھا، لہٰذا وہ بھی مصروف ہی رہا کرتی تھی۔ شام کو پینو نور بیگم کو لان میں لے آیا کرتی تھی۔ تازہ ہوا میں بیٹھنا، سبزہ دیکھنا نور بیگم کو بہت اچھا لگتا۔ عنایا کے آج کل اینول ایگزامز ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ زارون کو آج کل کم ٹائم دے رہی تھی، جس پر زارون اس سے سخت نالا نظر آتا۔ اب بھی وہ شاور لے کر نکلی تھی کہ اس کے موبائل پر ٹفنی کے اس گانے بیبی آئی لو یو کی مخصوص رنگ ٹون بجنے لگی تھی۔ اس نے یہ رنگ ٹون زارون کے نمبر پر لگا رکھی تھی۔ وہ کال پک نہیں کر سکی تھی۔ فون ایک بار پھر بجنے لگا۔ عنایا نے ٹاول بیڈ پر اچھالا اور سیل فون اٹھا لیا۔ بے صبرا کہیں کا، وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑائی اور کال ریسیو کی۔ زارون، تم سے 1 منٹ بھی انتظار نہیں ہوتا؟ تمہارے معاملے میں میں ایسا ہی ہوں، پتہ تو ہے تمہیں۔ اور بائی دا وے کہاں غائب ہو تم؟ میں کب سے کال کر رہا ہوں، لنچ ٹائم میں بھی تمہیں فون کرتا رہا تھا، مگر محترمہ نے کوئی لفٹ ہی نہیں کروائی۔ زارون بے چینی سے سوال پر سوال کر رہا تھا۔ زارون، میں بہت تھک گئی تھی، پیپر دے کر آئی اور میں سو گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اٹھی ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ پیپر کیسا ہوا؟ بہت اچھا۔ عنایا سیل فون کان سے لگائے نیل پالش اٹھا کر صوفے پر آ گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے اینول پیپرز کے ساتھ ساتھ میرے بھی پیپرز ہو رہے ہیں۔ زارون کے لہجے میں شکوہ تھا۔ کیا مطلب؟ عنایا اپنے پیروں پر ریڈ نیل پالش لگانے لگی۔ تم آج کل بہت بیزی ہو، مجھے ٹائم نہیں دے رہی ہو، مجھے نظر نہیں آتی ہو، تو یہ میرا امتحان ہوا نا؟ عنایا ہنس دی۔ بس کچھ ہی دن کی بات ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ کچھ دن میں کس طرح گزار رہا ہوں؟ ان کچھ دنوں کے لیے تم میرے لیے بھی کوئی مصروفیت کیوں نہیں ڈھونڈ دیتی؟ تم بس آفس میں دل لگا کر کام کیا کرو۔ عنایا مسکرائی۔ میرا دل تمہارے پاس ہے، آج کل آفس میں نہیں لگتا۔ تو سمجھاؤ نا اپنے دل کو۔ عنایا کے لب مسکرا رہے تھے۔ دل آج کل میری سنتا نہیں۔ زارون کے گنگنانے پر عنایا ہنسی۔ شرم کرو، آفس میں بیٹھ کر مجھ سے عشق لڑا رہے ہو؟ تم جو گوشہ نشین بنی بیٹھی ہو، فون پر ہی تو عشق لڑاؤں گا نا میں۔ اچھا آج تمہارے ساتھ لنچ کرنے کا موڈ تھا، میں نے تمہیں کال کی مگر تم نے ریسیو ہی نہیں کی۔ ہاں میرا سیل فون سائلنٹ پر تھا۔ اٹس اوکے، یہ بتاؤ اس وقت کیا کر رہی ہو؟ میں سیلون جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ تم آلریڈی اتنی خوبصورت ہو تو تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ 2 مہینے کے بعد ہماری شادی ہے اور میں شادی والے دن دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی لگنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں یہ 2 مہینے کب اور کیسے گزریں گے۔ زارون نے سرد آہ بھری۔ زارون تم بہت بے صبرے ہو۔ عنایا مسکرائی۔ صرف اور صرف تمہارے معاملے میں ہوں۔ زارون کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ عنایا کا چہرہ بلش ہوا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری اہمیت میری زندگی میں کیا ہے؟ صرف اپنی آنکھیں بند کرو۔ عنایا نے اس کے کہنے پر آنکھیں بند کر لیں۔ اوکے، اب تم نے کیا دیکھا؟ زارون نے سوال کیا۔ نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ عنایا نے آنکھیں بند کیے کیے نفی میں سر ہلایا۔ دیٹس مائی لائف وداؤٹ یو۔ زارون نے محبتوں سے چور لہجے میں اسے اس کی حیثیت، اس کی اہمیت اپنی زندگی میں بتا دی۔ عنایا کو اپنی قسمت پر رشک آنے لگا۔ عنایا جس مرد کو اس کی پسند، اس کی محبت مل جاتی ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ میرے بہت سے دوستوں کی مختلف لڑکیوں سے فرینڈ شپ ہے، مگر مجھے تمہارے علاوہ دنیا کی کوئی لڑکی کبھی متاثر نہیں کر سکی۔ آفس میں ہوتا ہوں تو کئی بار تمہیں کال کرتا ہوں، تمہاری آواز بار بار سنتا ہوں۔ گھر آتا ہوں تو نظریں بار بار تمہیں ڈھونڈتی ہیں، تمہیں ہر وقت اپنے آس پاس دیکھنا چاہتا ہوں۔ زارون جذبات کی رو میں بہتا ہوا اسے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ سیم ہیئر زارون، وہ پرفسون لہجے میں بولی۔ بس تم ہمیشہ مجھ سے ایسی ہی محبت کرنا۔ عنایا کی آنکھیں خوشی سے اس کی محبتوں پر جھلملا جایا کرتی تھیں۔ میری جان، میری محبتیں صرف تمہارے لیے ہیں اور ہمیشہ تمہارے لیے ہی رہیں گی۔ زارون اسے یقین دلا رہا تھا، اس سے وعدے کر رہا تھا
اور وہ خود پر ناز کر رہی تھی۔ وہ دونوں ایسے ہی تھے، ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے والے، ایک دوسرے کے لیے دیوانے۔ سارا کالج سے باہر نکلی تو سامنے اسے اسجد بائک لیے کھڑا نظر آیا۔ وہ سر جھکا کر لڑکیوں کے گروپ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ کم رفتار سے بائک چلاتا ہوا لڑکیوں کے گروپ سے قدرے فاصلے پر ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس گروپ میں شامل ہر لڑکی کو یہ خوش فہمی تھی کہ اسجد اس کے پیچھے آتا ہے۔ کئی لڑکیاں گردن موڑ کر پیچھے دیکھتیں، کئی اسے مسکرا کر دیکھتیں۔ اگر پلٹ کر نہیں دیکھتی تھی تو صرف سارا شاکر حسین۔ وہ اسے نہیں دیکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ سب لڑکیاں اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی تھیں۔ اب صرف سارا ہی رہ گئی۔ آج صبح سے ہی اس کا دل اداس تھا، وہ بہت چپ چپ سی تھی۔ اس کی فرینڈ ہینا نے اس کی اداسی اور خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے وجہ پوچھی تھی، مگر وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اسے ٹال گئی تھی، جبکہ وجہ یہ تھی کہ ایک دن پہلے سارا کے رشتے کے سلسلے میں کچھ لوگ آئے تھے، مگر ان کے گھر کی غربت دیکھ کر ناک پھوند چڑھاتے ہوئے رشتے سے انکار کر گئے تھے۔ شاید یہ احساس ذلت تھا۔ اسجد بائک کی سپیڈ بڑھا کر سارا کے قریب آ گیا۔ کیسی ہو سارا؟ وہ خاموش رہی۔ آج اس کا دل بہت اداس تھا اور چہرے پر افسردگی تھی۔ قسم سے آپ بہت ظالم ہیں، میں اتنی گرمی اور دھوپ میں آپ کے دیدار کے لیے بے چین رہتا ہوں اور آپ ہیں کہ ایک نظر اٹھا کر مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اسجد کے شکوے پر سارا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور چند لمحے غیر ارادی طور پر اسے دیکھتی رہی۔ ایک خوبصورت احساس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ کوئی اس کے لیے اتنا دیوانہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسے اتنا بھی چاہ سکتا ہے۔ یکدم اسے اپنا آپ بہت معتبر سا لگنے لگا۔ 2 مہینے میں پہلی بار آج آپ نے نظر اٹھا کر مجھے اس طرح دیکھا ہے۔ بہت ہینڈسم نہ صحیح، گزارے لائق تو ضرور ہوں میں، اسجد نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جھینپ گئی۔ سارا پتہ ہے کل چاند کی 14 تاریخ تھی۔ رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو بے اختیار رات کے تاریک آنچل پر 14ویں کے چاند نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ وہ مجھے بالکل تم جیسا لگا، خوبصورت، مغرور، اپنے سحر میں جکڑ لینے والا، مگر میری پہنچ سے بہت دور۔ اسجد کا آنچ دیتا لہجہ اسے اندر تک سرشار کر گیا۔ وہ اب لاشعوری طور پر بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اسے آج اسجد کی باتیں سننا اچھا لگ رہا تھا۔ لگتا ہے میرے پیچھے آنے سے پہلے احمد فراز کا سارا دیوان پڑھ کر آتے ہیں آپ۔ سارا کے انداز اور اس کی بات پر اسجد بے اختیار مسکرایا۔ یہ عشق بڑی ظالم چیز ہے، اچھے بھلے انسان کی مت مار کر دیوانہ بنا دیتا ہے یہ عشق۔ اسجد کی بے چارگی پر سارا مسکرا دی۔ اسجد بائک سے اتر گیا تھا اور اب بائک لیے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ سارا تمہاری مسکراہٹ بھی تمہاری طرح جان لیوا ہے۔ اب کہ سارا خاموش رہی، وہ ایک سادہ سی گھریلو لڑکی تھی۔ اسجد کی ایسی باتوں کے جواب میں وہ ایسے ہی خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ سارا تم میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتی ہو؟ اس نے شکوہ کیا۔ میں کیا جواب دوں؟ وہ انجان بنی۔ تب وہ دھیرے سے بولا، کوئی منتظر ہے اس کا کتنی شدت سے فراز، وہ جانتا ہے مگر انجان بنا رہتا ہے۔ سارا کے لب مسکرانے لگے۔ سارا میرا بہت دل چاہتا ہے میں تمہیں اپنے روبرو بٹھا کر فرصت سے دیکھوں۔ ان چند لمحوں کی ملاقات سے دل نہیں بھرتا، بلکہ دل اور بے چین ہو جاتا ہے۔ تم پلیز کل میرے ساتھ چلو نا، وہ التجا کر رہا تھا۔ اسجد پلیز آپ ان چیزوں کی مجھ سے توقع مت رکھیں، میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں۔ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں تو اپنی والدہ کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیج دیں، مگر میں یہ سب نہیں کر سکتی جو آپ چاہتے ہیں۔ سارا نے 2 ٹوک انداز میں انکار کیا۔ کل کے ریجیکشن نے اسے اتنی بات کا حوصلہ دے دیا تھا۔ میری والدہ کا دراصل چند دن پہلے ہی بائی پاس ہوا ہے، وہ فوری طور پر آ بھی نہیں سکتی۔ سارا تم میری مجبوری کو سمجھو، میں امی کو فوری طور پر تمہارے گھر نہیں بھیج سکتا۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، مگر مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ تمہیں ابھی تک میری محبت کا یقین نہیں آیا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں تم سے عشق کا ڈھونگ رچا رہا ہوں، 2 مہینے سے تمہارے عشق میں ان سڑکوں پر خوار ہو رہا ہوں، اور کس طرح یقین دلاؤں تمہیں؟ وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم بہت ظالم ہو، تمہیں میری اور میری محبت کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ پتھر ہو تم، جس سے پچھلے 2 مہینے سے میں سر پھوڑ رہا ہوں۔ اسجد خفا ہو گیا تھا، اس کے لہجے میں بے پناہ دکھ تھا، مایوسی تھی۔ وہ ڈھیلے سے انداز میں بائک پر بیٹھ کر چند لمحوں میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ سارا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، دکھ سے آنسوؤں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ چند لمحے کھڑی اس سنسان سڑک کو دیکھتی رہی جس طرف اسجد غصے میں بائک دوڑا کر گیا تھا۔ سارا کا دل بوچھل ہو گیا۔ گھر تک آتے ہوئے اس کے دل نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ اسے اسجد کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ جانے پر انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک اچھے گھرانے کا لڑکا اس کی محبت میں یوں خوار ہو رہا تھا۔
وہ لڑکا اس سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اسے سارا کے گھریلو حالات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس سے بڑھ کر اسے اور کیا چاہیے تھا؟ سارا دل ہی دل میں خود سے باتیں کر رہی تھی اور اعتراف کر رہی تھی۔ پاگل لڑکی، اللہ اللہ کر کے تجھے ایک چاہنے والا ساتھی مل رہا ہے جو تیرا عاشق ہے، دیوانہ ہے تیرا، اس کی قدر کر، ورنہ ہر ایرے گہرے لوگوں کے سامنے چائے کی ٹرے سجا کر پیش کرتے کرتے اور پھر لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی لمبی چوڑی لسٹیں وصول کرتے کرتے اور ان لسٹوں کو پورا نہ کرنے پر مسترد ہوتے ہوتے تو ویسے ہی تیری عمر نکل جائے گی۔ پھر کون بیاہنے آئے گا تجھے؟ باقی کے تمام راستے دل اس کو جھنجھوڑتا رہا، اسے سوال پر سوال کرتا رہا، سچ کا آئینہ دکھاتا رہا، اور وہ گھر کی جانب بڑھتے ہوئے دل کی تمام باتوں کو سچ مان چکی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ دل میں ٹھان چکی تھی کہ کل اسے عزت کے ساتھ کالج سے کس طرح نکلنا تھا۔